اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم الدین قریشی، اور پروگرام ہے ہمارے پاس پہچان۔ یوں تو پاکستان میں رہنے والی کئی مختلف قومیں اپنے اپنے شعبۂ زندگی اپنے اپنے پیشوں سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں، اور پاکستان کی قوم و ترقی اور بڑھنے والی ایک مسائل کی جو دوڑ ہے اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، ان مسائل کو حل کرنے میں، اور اپنے اپنے کردار کے حساب سے آگے چل رہی ہے۔ ان میں سے ہمارے پاس بہت ساری تنظیمیں جو ہمیں بظاہر نظر آتی ہیں کام کرتے ہوئے، دراصل وہ اپنے موٹو کو لے کے چلتی ہیں، اپنے منشور کو لے کے چلتی ہیں۔ انہی میں سے ایک ہمارے پاس تنظیم ہے شیخ القریش۔ شیخ القریش سوشل ویلفیئر ایسوسی ایشن سندھ پاکستان، جو کہ کئی سالوں سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے اپنے ملک، اپنی برادری، اپنے قوم کے لیے۔ اس میں ہمارے ساتھ آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب شیخ القریش کے چیئرمین جناب محترم شاہد حسین قریشی صاحب۔ سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پروگرام میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس شیخ القریش ویلفیئر سوسائٹی کے چیف آرگنائزر جناب محمد شریف قریشی صاحب۔ سر میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخصیت تشریف رکھتے ہیں، شیخ القریش ویلفیئر سوسائٹی کے ترجمان جناب محمد معین قریشی صاحب۔ سر میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اس پروگرام میں آئے ہیں اور اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ شیخ القریش ویلفیئر سوسائٹی جو کہ کئی سالوں سے اپنے جو ہے وہ خدمات اپنی قوم کے لیے کر رہی ہے، تو میں سب سے پہلے چیئرمین صاحب کی طرف جاؤں گا۔ چیئرمین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ القریش سوشل ویلفیئر سوسائٹی بنانے کا مقصد کیا تھا، اور کیا ذہن میں آپ کے موٹو آیا کہ آپ نے اس تنظیم کو ترتیب دیا، اور کتنے لوگ اس میں شامل تھے، کارواں کتنا چلا، بعد میں کتنے لوگ شامل ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سچ ایکسپریس نیوز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا اپنی بات کرنے کا، آپ کا بہت مشکور ہوں۔ قریشی برادری ہماری کراچی میں تقریباً 25 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ مختلف ناموں سے ایسوسی ایشنز کام کر رہی ہیں، کرتی ہیں بہت پہلے سے، لیکن شاید اس پیمانے پر نہیں کر پا رہی تھیں قوم کو متحد۔ میں قومی اتحاد کی جب بات کرتا ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں ایک کوزے میں بند کر رہا ہوں اپنی قوم کو، نہیں، ہم ایک اتحاد بنا کے قومی اتحاد، قوم کو یکجا کر کے پھر خدمت کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی تمام اقوام کی۔ ہم ویلفیئر سوسائٹیاں بناتے ہیں، ہماری ڈسپینسریز کام کر رہی ہیں قریشی برادری کی، اور دیگر مختلف ناموں سے تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ تو جب ہم خدمت کرتے ہیں، ویلفیئر کرتے ہیں، تو وہ کوئی اسپیسیفک نہیں کرتے کہ ہم نے صرف قریشی کو ہی اپنی ڈسپینسری میں دوائی دینی ہے، یا اگر کوئی ہم پروگرام کرتے ہیں تو آئی کیمپ لگاتے ہیں اور دوسرے معاملات، تو اس میں ہم خدمت سب کی کرتے ہیں، لیکن پہچان وہ قریشی برادری کی ہوتی ہے کہ قریشی برادری یہ خدمت کر رہی ہے۔ اس طرح ہماری برادری یکجا بھی ہو رہی ہے، متحد بھی ہو رہی ہے، اور اس کی ایک پہچان بن رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی اپنی پہچان ہے، تمام ہماری برادری کے بھی، ہر آدمی کی اپنی سیاسی جماعت ہے، وہ اس سے ایفیلیٹڈ ہے، محبت کرتا ہے، وہ کرے، لیکن قومی پہچان میں کوئی حرج نہیں۔ قومی پہچان ہونی چاہیے، خدمت کے جذبے سے بھی ہونی چاہیے۔ تو یہی سوچ کر ہم نے اسٹارٹ لیا۔ شروع میں کم لوگ تھے، پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ آج ہماری کراچی کی تقریباً 12 علاقوں میں علاقائی کمیٹیاں ہیں۔ جو 20 رکنی کمیٹی ہوتی ہے، وہ وہاں پہ علاقے میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتی ہے، برادری کو پیغام دیتے ہیں، اتحاد کا ملاقاتیں رہتی ہیں، اور پھر ویلفیئر بھی ہوتی ہے۔ تو اس پروگرام کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری مدد کی، اور برادری ہمارے گرد جمع ہوئی۔ چیف آرگنائزر صاحب محمد شریف قریشی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج شیخ القریش کی تمام جو تنظیمیں ہیں وہ کیا ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں، یا قریشی برادری کی جتنی بھی، اگر میں یہ کہوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ جتنی قریشی برادری ہے کیا وہ سب آپ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، تمام ایک ہی پلیٹ فارم پر موجود ہیں جو ایک ہی مقصد کو لے کے چل رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ وسیم بھائی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے جب یہ شیخ القریش بنائی تھی تو ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ پورے قوم قریش کو یکجا کیا جائے، لیکن اب کس طریقے سے کیا جائے، تو یہ سوچ بچار کے بعد ایک فیصلہ کیا گیا، اور
ہمارے چیئرمین شاہد حسین بھائی نے اس کی منظوری دی کہ بھئی ٹھیک ہے ایک ایگزیکٹو کونسل بنائی جائے جس کا کام جو کراچی کے اندر ویلفیئر ادارے قریشیوں کی چل رہے ہیں ان سے رابطہ کیا جائے اور ان کو شیخ القریش کی ایک جہتی کا پیغام دیا جائے، اور پیغام یہ کہ ہمیں قوم قریش کو ایک جا ہونا چاہیے، اور جتنے ہمارے جو قریش کے بڑے ایشو ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک آواز ہو کر کریں، اور اسی طریقے سے چلتے چلتے جب ہم ایک جا ہو جائیں گے تو پھر ہمارے دیگر مسائل بھی حل ہوں گے، اور پھر ہم حکومتی سطح پر حکومتی اداروں میں بھی اپنی بات کو جائز منوانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگلا سوال میرا معین قریشی صاحب سے ہے کہ قریشی برادری کے مین ایشوز کیا ہیں جن پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو میں سچ نیوز کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہماری آواز وہ بنے، اور آپ کا بھی بہت مشکور ہوں۔ ہمارے مسائل تو تمام برادریوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، اور تمام برادریاں اپنے اتحاد اور اتفاق کی بدولت اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں، اور شیخ القریش سوشل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب شاہد حسین قریشی بھائی اور آپ بانیوں میں سے ہیں، تو آپ نے ضرورت محسوس کی کہ جو مسائل توجہ طلب ہیں تو اس کے لیے شیخ القریش کا قیام عملی طور پر اس کو لایا جائے، اور ظاہر بات ہے کہ فرد واحد کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ اتفاق اتحاد سے ہی ہیں جو مسائل پر اس کو سارٹ آؤٹ کر کر اس کو سامنے لا کر اس کو حل طلب بنایا جائے اور حل کیا جائے۔ اور تو الحمدللہ شیخ القریش سوشل ویلفیئر ایسوسی ایشن کراچی کے بیشتر علاقوں میں موجود ہے، اور مشاورت سے جو ہماری کمیٹیز جس چیئرمین صاحب نے کہا تو وہ علاقائی مسائل پر توجہ دیتی ہیں، علاقے کے لوگوں سے ملاقات کر کر ان کے مسائل سن کر تو اس کی توجہ کی طرف جاتے ہیں، خواہ وہ علاقائی مسائل ہوں، سیوریج کے مسائل ہوں، یا دیگر معاملات ہوں، یا کاروباری مسائل ہوں، تو اس میں ہماری کمیٹیز عوام کے ساتھ بھرپور تعاون کرتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں پھر جاؤں گا دوبارہ چیئرمین صاحب کی طرف۔ چیئرمین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم قریش کے یہ جو گوشت کا کام کرنے والے ہیں، کیا ہم انہیں صرف قریشی کہیں گے یا دیگر شعبہ زندگی کے جو لوگ ہیں انہیں بھی آپ قریشی برادری میں کے یہ پلیٹ فارم میں یا ان کی باؤنڈریز میں شامل کرتے ہیں؟ جی، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قریشی گوشت کا کام کرنے والا ہی ہو، گوشت کا کام کرنا ایک پیشہ ہے، قریشی ایک برادری ہے، لیکن ایک بیشتر حصہ ہمارا گوشت کا کام کرنے والے لوگوں پر بھی منحصر ہے، جس میں مطلب مختلف کام ہے، اس میں جانور خریدنا اور بہت سارے کام، آخر دکان پہ گوشت بیچنا، یہ تو ہو گیا نا گوشت کا کام۔ کپڑے کے کام میں بھی ہیں الحمدللہ، اچھے مطلب بیوروکریسی میں بھی ہیں، بہت جگہ ہیں، اور دنیا کے اور جتنے بھی دودھ کا کام ہے اور کیا دیگر جوتے کے معاملات کام کو بھی آپ شامل کرتے ہیں اپنے قریش برادری کے حوالے سے؟ جی جی، قریشی برادری کے لوگ جوتے کا کام بھی کرتے ہیں، بہت سے جو بھی جس کو جو پیشہ ملا، جس کی جو استطاعت ہوئی وہ اس نے وہ کام کیا، اور الحمدللہ خوشحال گھرانے ہیں، ماشاءاللہ خوشحال فیملی ہے، کاروباری لوگ ہیں، پرامن ہیں، امن پسند ہیں، اور بلا وجہ کی اس میں نہیں ہے، مطلب اپنے کام پر دھیان دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی عزت اور وقار ملے، اور ہم بھی ظاہر ایک برادری ہیں۔ اب ہم اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں ایک برادری کی شکل میں، سیاسی پہچان تو ہوتی ہے لیکن ایک برادری کی شکل میں، اور الحمدللہ آج سیاسی جماعتیں برادریوں کی طرف دیکھ رہی ہیں، اسپیشلی قریشی برادری کی طرف، جس کی کراچی میں بہت بڑی تعداد ہے۔ دیکھیں، کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے ظاہر ہے افرادی قوت کی تو ضرورت پڑتی ہے، اس کے ساتھ فنڈنگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ جو سارا سلسلہ ہے یہاں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ فنڈنگ آپ لوگوں کو کون کرتا ہے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے، یہ فنڈنگ ہی اصل مسئلہ ہوتا ہے کسی ویلفیئر کو چلانے کے لیے۔ شاید ہی ایسی کوئی جماعتیں ہوں، میری انفارمیشن اتنی شاید نہ ہو، ہمارے مخیر حضرات ہی ہماری فنڈنگ ہے، ہماری برادری کے لوگ ہی ہماری فنڈنگ ہے، محبت کرتے ہیں، برادری سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جو 20 رکنی کمیٹی بناتے ہیں، اس 20 رکنی کمیٹی کے چندے سے اس علاقے میں ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں۔ جب ضرورت پڑتی ہے، کبھی
किसी की शादी में किसी की मदद करनी है, किसी के हॉस्पिटल में मदद करनी है, किसी को रोज़गार के लिए मदद करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आगे लोगों को फ़ोन करता हूँ, वो कमेटी अपने सोर्सेज से, इलाकाई कमेटी अपने सोर्सेज से उसका मसला हल कर देती है। और यही नहीं, मैं दावे से कह रहा हूँ कि उस इलाके में अगर कोई हमारी बिरादरी से हटके भी कोई शख्स मदद की बात करता है, अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल कुरैश की जो कमेटी है वो उसकी भी मदद करती है, अल्लाह करवाता है इससे मदद। चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद शरीफ कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आप यकजहती का पैगाम लेकर हर डोर टू डोर जाते हैं, तंजीमों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या लोगों का आपके सामने क्या उनका रिस्पांस होता है, आपको क्या उनका आउटपुट मिलता है? देखें, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ समझो खुशी का इजहार किया गया। क्या ऐसा नहीं है कि अना लोग बना लेते हैं कि जी आप कौन हैं, जुम्मा 4 दिन हुए हैं, आप इस तंजीम को लेकर आए हैं, हम तो सदियों से हमारा एक बरादरी सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम पर हम ज़्यादा मजबूत हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो इस किस्म के आपको मसाइल जो है वो दरपेश होते हैं? ये नहीं, ये जो यकजहती कौंसिल है इसका मकसद ही यही है कि अना को तोड़ना। हमें ओहदों का लालच नहीं है। और जैसे कि हमारे अभी चेयरमैन साहब शाहिद भाई ने कहा, फंडिंग की आपने बात की थी अभी, तो हमारे जो खुद मुखय्यर हजरात जो हमारी कमेटी के अंदर शामिल हैं, ये तमाम अखराजात वो खुद करते हैं। और दूसरे ये है कि हमें किसी से फंडिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए हमारे मुफाद नहीं है। हमारा मुफाद सिर्फ एक है कि हम कौम को एकजा कर लें, और एकजा करने के बाद फिर एक आवाज़ हो, एक ताकत बने, जैसे कि और कौमें भी हैं। हम कुरैश कौम तमाम शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है। हमारे पास वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं, जज भी हैं, हमारे बड़े बड़े लोग ये शामिल हैं। हम उनको भी लेकर आ रहे हैं, जो किसी वजह से हमसे दूर थे, हम उनको भी ला रहे हैं। उनके अंदर भी खुशी की लहर दौड़ रही है, और वो भी चाहते हैं कि भाई ठीक है, हम शेखुल कुरैश जिस पैगाम को लेकर चलिए, हम बिल्कुल शेखुल कुरैश के साथ हर तरीके से ताउन करने के लिए तैयार हैं। तो हम पर उम्मीद हैं अल्लाह के फजल करम से कि शेखुल कुरैश अपने यकजहती कौंसिल के मंसूबे पे कामयाब होगी। शुक्रिया। मोइन भाई, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि शेखुल कुरैश मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में काम कर रही है, तो क्या सिर्फ गोश्त के मसाइल पर काम करेगी शेखुल कुरैश, या जिस तरह के चेयरमैन साहब ने कहा कि यहाँ पर हमारे इस कारवान में, यानी आपके इस कारवां में जो आप ये कह लें कि कपड़े वाले भी हैं, जो जूते वाले भी हैं, क्या उनके इश्यूज़ को भी आप लोग हाईलाइट करते हैं या सिर्फ गोश्त के मसाइल को डिस्कस करते हैं? देखिए, बात ये है कि बरादरी जो है ना, वो बरादरी होती है, उसमें बहुत सारे शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, और इसी तरह कुरैशी बरादरी में भी हैं जो गोश्त से मुताल्लिक़ कारोबार भी करते हैं और दीगर शोबाए ज़िंदगी से मुताल्लिक़ भी कारोबार करते हैं। तो हमारे पास सबके मसाइल हैं। अगर कोई स्टेट एजेंसी वाला है तो उसके भी हम मसाइल देखते हैं, कोई जूते का कारोबार करने वाला है हम उसके भी मसाइल देखते हैं, कोई गोश्त का कारोबार करने वाला है हम उसके भी मसाइल देखते हैं, और अगर कोई दूध का कारोबार करने वाला है तो हम उसके भी मसाइल देखते हैं। ज़ाहिर बात है, मसाइल के हल के लिए तो वेलफेयर होती है, जब मसाइल होते हैं तो वेलफेयर होती है, और वेलफेयर जहाँ होती है तो वहाँ अल्लाह की रहमत होती है, और अल्लाह की रहमत से ही सारे काम सर अंजाम दिए जाते हैं। और जहाँ तक आपने बात की हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब शरीफ भाई से कि जो मसाइल के हल के लिए जो कोशिशें हैं वो फ़ंड के हवाले से, तो फ़ंड के हवाले से मैं कहूँगा कि जो हमारी कमेटीज़ है वो अपनी मदद आपके तहत भी इस काम को अंजाम देती हैं, और जो मुखय्यर हज़रात हैं जब वो काम को देखते हैं तो उसको सराहते हुए वो खुद अपने आप को पेश करते हैं कि भाई हमारा सभी चीज़ में डालिए। तो इस तरह मदद भी होती है, वेलफेयर भी होती है, और एक इत्तिफाक और इत्तेहाद का हमें दर्ज भी मिलता है, जिससे लोग दरजोग इसमें शामिल होते हैं। तो यही हमारा नज़्बुल-ऐन है कि हम अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, अपनी इखलाक से और हर दस्तयाब वसाइल से हम इन मसाइल को हल करें, और हल कर कर जिस तरह फैसिलिटेट लोगों को कर सकते हैं वो करें। चेयरमैन साहब, आपसे एक सवाल है कि जैसे अब चूँकि अब जो बरादरी सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, या तो अगर आप सियासत में लेते हैं तो वहाँ बरादरी सतह पर जो है वोट दिया जाता है। चूँकि हमने अमूमन ये देखा गया है, हमारे माशरे में ये देखा गया है, जहाँ बरादरी के लोग होते हैं
وہی اپنے خاندان کے اپنے گھروں کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں اور وہی فیصلہ کرتے ہیں. تو آنے والی یہ جو بڑھتی ہوئی نسل ہے کیا یہ آج بھی ان فیصلوں کو مانتی ہے یا ترجیح دیتی ہے تھانہ کورٹ کچہری جانے کو؟ بہت اچھی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو ہماری کمیٹیاں ہیں اس میں مصالحتی کمیٹی بھی بنائی ہے جس میں صرف بزرگ ہوتے ہیں. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ علاقے میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اپنی برادری کے حوالے سے تو وہ اس کمیٹی میں آئیں اور آتے ہیں لوگ. ہم کوشش کرتے ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دونوں کو برابر سے سمجھانے کی. ایک سیر ہوتا ہے ایک سوا سیر ہوتا ہے تو دونوں کا لیول برابر لا کے پھر اللہ اور رسول کے واسطے ان کا غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں. پھر کہیں نہ کہیں ان کے مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. اگر وہ نہیں کر پاتے سوا سیر کو ہم سیر پر نہیں لا پاتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کورٹس موجود ہیں تھانے کے موجود ہیں. اگر آپ نے وہاں جا کے رسوائیاں برداشت کرنی ہیں تو بھائی کرو. اگر محبت سے ہماری بات سنتے ہو قانون کے دائرے میں ہماری کوئی بھی ایسا ہمارا ڈومین نہیں ہے کہ ہم کسی کو پریشرائز کر سکیں. ہم پہلے یہ کہہ دیتے ہیں اگر کہتے ہو تو مصالحت کرا دیتے ہیں نہیں ہوتی تو بھائی آپ لوگوں کے لیے پھر قانون کا راستہ بہترین ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں فیصلوں میں. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ برادری سسٹم پہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی شخص اس فیصلے پر مستقل مزاجی نہ دکھائے اور وہ اس کے اگینسٹ چلا جائے تو اس کو جرمانے کیے جاتے ہیں. عموماً ہمارے عام معاشرے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے. تو کیا قریشی برادری بھی اس قسم کے کوئی اقدامات کرتی ہے کہ کسی کو جرمانہ کر دیا جی آپ نے یہ بات نہیں مانی تو آپ نے یا آپ اپنی بات سے مکر گئے, تو کیا اس قسم کے آپ کوئی اقدامات بھی کرتے ہیں تاکہ وہ مثالی بن جائے سب کے لیے کہ وہ آئندہ تاکہ وہ فیصلے جو برادری کا فیصلہ ہے اس کے اگینسٹ نہ جائے؟ اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہم جائیں گے پیچھے 50 60 70 سالوں کے پیچھے اس میں بیک گراؤنڈ میں جائیں تو وہاں پر اس طرح کے جرمانے ہمارے بزرگ کر دیا کرتے تھے اور وہ جرمانے کو پیسوں کی شکل میں نہیں ہوتے وہ حقہ پانی بند وہ جرمانے پیسوں کی شکل میں نہیں ہوتے تھے. وہ اس طرح کی پابندیاں ہوتی تھیں کہ اس سے کوئی رشتہ ناتا بند کر دے اس سے کوئی آنا جانا بند کر دے اور بہت سی آرڈیننس ان کے ہوتے تھے. وہ سادے سودے لوگ تھے اور ماننے والے بھی سادے ہی لوگ تھے. آج کا دور مختلف ہے. آج کا دور ہماری شرافت اور محبت سے ہمارے سمجھانے سے اللہ کا واسطہ لے کر مان جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں فبیہا مان جاؤ. نہیں تو ہم اس طرح کے جرمانوں پر یقین بھی نہیں رکھتے. اگر ہم جرمانہ کر دیتے ہیں وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے پولیس اسٹیشن کہ ہمارے اوپر یہ جرمانہ کیا ہے تو ہم قانون کی پکڑ میں آتے ہیں. ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو قانون کی پکڑ میں آئے نا, تو ہم جرمانے نہیں کرتے. ہاں سمجھا کے حتی الامکان 3 مہینے کا فیصلہ میں 6 مہینے بھی اگر لیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مل کر بیٹھ کر ختم ہو جائے. آخر میں کہتے ہیں جی آپ کی مرضی ہے اب آپ قانون کے راستے پہ جائیں. میرا اگلا سوال محمد شریف قریشی صاحب, آپ چونکہ چیف آرگنائزر بھی ہیں اور آپ یکجہتی کونسل کے ایک اہم عہدیدار بھی ہیں, تو آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگوں کا کیا ذہن بنتا ہے کہ پرانے ٹریڈیشنل ٹائپ کے جو فیصلے ہیں یا جو سسٹم ہے وہ اس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں یا آج آپ لوگوں کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ آگے یکجہتی کا پیغام لے کر چلتے ہیں یا آپ کے کارواں میں شامل ہوتے ہیں یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بس ٹائم پاس ہے؟ نہیں, اصل میں اب جو ہے یہ تعلیم کا دور ہے اور ماشاءاللہ ہمارے قریشی خاندانوں میں تعلیم عام ہے اور لوگ اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اتحاد کی بہت سخت ضرورت ہے. اسی لیے وہ ہمیں ویلکم کہہ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ القریش قوم کو ایک جا کرنے میں بہترین کردار ادا کر رہی ہے. اس لیے وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. اور ابھی مزید ہمارے پاس دوسری کمیٹیوں سے دعوتیں بھی آ رہی ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں آپ اپنا پیغام دیں, ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں. تو ان سربراہان جو مختلف کمیٹیاں آپ کے پاس آ رہی ہیں ان کے سربراہان کا کیا رسپانس آپ کو ملتا ہے؟ کیا آپ کے پیغام کو وہ اپنی ہی برادری اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو مزید اس چیز کی طرف راغب کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ واضح کیا کہ آپ اپنی کمیٹی کے صدر ہیں, سیکرٹری ہیں, جو بھی ذمہ دار ہیں آپ اپنی کمیٹی میں رہیں. شیخ القریش
सोशल वेलफेयर ये नहीं कह रही कि आप हमारी कमेटी के अंदर आ जाएं। आप अपनी कमेटी में रहते हुए, जैसे कि एक मर्दमशुमारी का मसला है, आप अपने नाम से मर्दमशुमारी करें, उसकी लिस्ट बनाएं। हम भी अपने जो हमारी 10-15 कमेटियां काम कर रही हैं कराची के अंदर, हम उनसे भी यही कहते हैं कि भाई आप भी जो है लिस्टें बनाएं, मर्दमशुमारी करें, और अगर वहाँ पर दूसरी कमेटियां भी काम करती हैं तो आप उनके साथ ताउन करें। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं ये हम खुद करेंगे तो आप उनके साथ ताउन करें, या आप उनसे कहें कि वो हमारे साथ मिलकर ताउन करें। मसला सिर्फ ये है कि बिरादर को एकजा करना है, और ये एकजहती काम है जैसा कि इसका नाम है। मोइन कुरैशी साहब, आप जैसे अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि हम मुख्तलिफ शोबों में मजीद काम करने का इरादा रखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किन शोबों में मजीद आपको काम करने की ज़रूरत है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और जो फलाह का काम है, जो फलाह का मैसेज है, वो आगे तक जाए? देखिए, शोबा ज़िंदगी तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मसाइल भी हैं उसमें, उसके हल के लिए भी हम कोशा हैं। मुख्तलिफ मसाइल में घिरी हुई हमारी कौम है, जिसमें से एक गोश्त के रेटों के हवाले से एक बहुत अहम मसला है, जिसके ऊपर इश्यूज़ हैं बहुत सारे जो सरकारी सतह पर हम लोगों ने उठाए चेयरमैन साहब की सरबराही में। और नाजायज़ जुर्माने जो हमारे जो गोश्त से रिलेटेड कारोबार करने वाले दुकानदारों पे किए जाते हैं, तो उसके ऊपर भी शेख अल कुरैश सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ने आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ बनी और ऐवान बाला तक उसको हम लेके गए। उस पर हमारी मीटिंग्स भी हुई चेयरमैन जनाब कमिश्नर कराची साहब से और दीगर इनसे जो रिलेटेड लोग हैं उनसे। तो हमारे चेयरमैन साहब ने ये पैगाम दिया कि भाई ये जो नाजायज़ जुर्माने इनको बंद किए जाए जिनकी कोई रसीद नहीं है, और जो इज़्ज़त नफ्स को दुकानदारों के मजरू किया जाता है उसको भी बंद किया जाए, और जो हमारा मसला है रेट के गोश्त के हवालों से उसको हल किया जाए। तो इस पे हमारी आवाज़ है और इस पे हमारी वर्किंग बहुत जारी है। बाकी दीगर शोबाए ज़िंदगी से जो कारोबार से रिलेटेड लोग हैं उनको भी हम ताउन फराम करते हैं, जहाँ वो ताउन उनको दरकार होता है, जहाँ वो हमें पुकारते हैं तो हम वहाँ पर भी हाजिर होते हैं। चेयरमैन साहब, आप क्या समझते हैं कि मेरे अपने मुशाहिदे में ये बात सामने आई है कि हम मुख्तलिफ मार्केटों में जाते हैं, मुख्तलिफ रेट हमें लिखे हुए नज़र आते हैं। कहीं हमें 500 रुपये किलो गोश्त नज़र आता है, कहीं 600 रुपये लिखा हुआ नज़र आता है, और कहीं जो है हम अगर देखें ऑनलाइन पे तो कहीं 800 रुपये हमें पोस्टें चलती हैं फेसबुक पे और दीगर। तो आप इस हवाले से, ये कुरैशी बिरादरी इस रेट के हवाले से क्यों कोई काम नहीं करती, ताकि पूरी कराची में गोश्त तो सबका एक जैसा होता है ना, तो क्या एक रेट पर हम मुत्तफिक नहीं हो सकते? जी बिल्कुल मुत्तफिक हैं इस पे। हमारी स्टेप जो यानी जिसको मैं कहूँ कमिश्नर कराची या हुकूमत हुक्काम बाला, ये बात तो उनको सोचनी होगी कि 4 साल पहले देखें, हर प्रोडक्ट का एक उसूल है, उसकी एक रेट लिस्ट निकलती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो वो रेट खुद ही बढ़ जाता है। उनके एसोसिएशंस को आप नई लिस्ट दे देते हैं, क्योंकि आज ये 1 साल बाद महंगाई हो गई है, अब आप दूध इस रेट पे बेचें, दालें इस रेट पे बेचें। लिस्ट आउट होती है, हर चीज़ का रेट मीडिया पर मौजूद है, आता है। एक वाहिद बदकिस्मती गोश्त फरोशों की ली है कि 4 साल से सरकारी नर्ख रिवाइज ही नहीं हुए। तो आप क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार कैसे जिम्मेदार हुई? जब तक आपके ओहदेदार उनसे नहीं मिलेंगे, उनको बराबर नहीं कराएंगे, तो सरकार को तो वही पुराने रेट चल रहे हैं, उनके तो जहन में वही पुराने रेट हैं। तो आपकी कौन से ऐसे लोग हैं जो सरकार से जाकर गुफ्तगू करते हैं और उन्हें ये रियलाइज करवाते हैं कि यहाँ आप ज्यादती कर रहे हैं जो है वो पेशे के साथ, यहाँ आपको रिवाइव करने की जरूरत है? मैं आपको ज़रा सी वजाहत बता दूं, इसमें हमारी जो कुरैशी बिरादरी के एसोसिएशंस और भी हैं, उन्होंने कोशिश की, शायद कोशिश ही की, उसको परसू नहीं कर सके। जो लिंगर ऑन हुआ 3 से 4 साल हो गए। शेखुल कुरैश ने मई में स्टार्ट लिया, कमिश्नर कराची से मुलाकात हुई, इफ्तिखार शलवानी साहब, उन्होंने एग्री किया कि वाकई आपका मौक़िफ़ ठीक है, सरकारी नर्ख बढ़े ही नहीं। गोश्त कैसे, कोई बच्चिया का गोश्त 380 रुपये सरकारी नर्ख है। चेयरमैन साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। ये तो आपने इफ्तिखार शेरवानी साहब की बात की, तो ये तो अब की बात है। आपके रेट तो पिछले 3 या 4 साल से रिवाइव नहीं हुए, तो इससे पहले इस कौम ने ये बात क्यों नहीं उठाई? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको इस बात पे गिल्टी कह सकता हूँ। कोशिश ज़रूर की होगी, शायद इतनी स्ट्रांगली नहीं की। देखें, सरकारी अफसर, सरकारी जो इदारे हैं, उनके मामलात आप समझते हैं
इन तक पहुंचना, बार बार पहुंचना इतने आसान नहीं होता। मैंने भी बड़ी कोशिशें की थी कमिश्नर साहब को, एक साल खतूत लिखे थे, तो फिर एक सियासी शख्सियत के थ्रू, मैं नाम नहीं लूँगा, कमिश्नर साहब से मुझे वक्त मिला, तो हमने स्टार्ट लिया मई में। उसकी फिर एक कमेटी बनी जिसमें डिसाइड हुआ कि ये कमेटी हमारी यानी शेखुल कुरैश के 5 लोग और बाकी 4 से 5 लोग कमिश्नर कराची के, जिसमें प्राइजिंग डायरेक्टर भी मौजूद थे। वो उस कमेटी ने पूरी एक्सरसाइज शुरू की। यहाँ तक शायद हमसे पहले दूसरी एसोसिएशंस पहुँच नहीं सकी, उनके पीछे नहीं लगा गया या परसू नहीं किया गया या हिम्मत हार गए, ये लिंगर हुआ। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे, हम इस पर लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। मैंने अक्टूबर में भी एक आखिरी लेटर लिखा है। थोड़ी सी तमीद बांध दूँ कि जब हमने मई 2020 में ये स्टार्ट लिया तो हमने 3 मरतबा जो होलसेल मार्केट है बछिया के गोश्त की, भैंस के गोश्त की, बकरे का जो होलसेल मार्केट नहीं है लेकिन उसकी पूरी एक्सरसाइज हुई। बकरा सालिम खरीद कर, ये कमिश्नर की टीम ने किया है, हमने नहीं किया, हम सिर्फ गवा रहे हैं। हमने उनको बताया कि कहाँ क्या होगा, तमाम एक्सरसाइज की। और उस एक्सरसाइज के बकरे के गोश्त का निचोड़ रेट स्लाटर हाउस में जो निकला वो 1060 रुपये था और सरकारी नर्ख है 740 रुपये। तो अब वो कैसे बेचे? फिर स्लाटर हाउस, होलसेल मार्केट किसकी? बछिया के गोश्त की, वहाँ पे होलसेल का रेट 20,000 रुपये मन है, यानी 500 रुपये किलो होलसेल से खरीदेगा जी। अब मुझे बताएं वो सरकारी नर्ख के मुताबिक 380 रुपये में कैसे बेचेगा? ये मेरा सवाल है सरकार से। बिल्कुल। भैंस का गोश्त 14,000 रुपये मन खरीदेगा होलसेल से, यानी 350 रुपये किलो। वो 300 रुपये कैसे बेचेगा? तो क्या खुदकुशी नहीं करेगा, दुकानें बंद करेगा? तो गोश्त अब उन्हीं ही रेटों में बिकता है जहां से, जिस तरह से जो तरीक़ाकार है कि रिटेलर होलसेलर से लाता है, अपना प्रॉफिट लोड करता है मिनिमम और वो प्रोडक्ट बेचता है। ये काम हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो बेच रहा है 550 रुपये बछिया का गोश्त, रेट लिस्ट लगी हुई है 380 की। अब कानूनी जवाब सरकार का बना, उन्होंने उठा के गिरफ्तार कर लिया, जुर्माने किए। अब हैरान की बात यह है, मैं तो आप कैसे, मतलब ये कहते हैं कि कानून की रेट नहीं होनी चाहिए? कानून की तो रेट होनी चाहिए ना। कानून की रेट होनी चाहिए, लिस्ट के मुताबिक बिकना चाहिए। तो आप लिस्ट क्यों नहीं रिवाइज करते मेरे भाई? लिस्ट को फैक्चुअल जो ट्रांसपेरेंस देखे ना चीजें, होलसेल से इतने का खरीदेगा इतने का बेचेगा, तो सीधी बात है। इसको लिस्ट को वेरीफाई यानी बाकायदा रिवाइज क्यों नहीं करते? हर प्रोडक्ट की लिस्ट वेरीफाई होती है, रिवाइव होती है, इसकी क्यों नहीं होती? तो क्या ये आप मीटिंग क्यों नहीं होती? गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी, आपके साथ जो ताउन है, क्या आप इससे मुतमईन हैं कि या जी। उनका भरपूर ताउन आपके साथ जी, है? कमिश्नर कराची का भरपूर ताउन है, लेकिन मतलब लंबा बहुत हो गया ना। मई से मैं चल रहा हूँ, अब मैं दोबारा जनवरी में खड़ा हूँ। मैंने अक्टूबर में लेटर लिखा है, तमाम एक्सरसाइज कंक्लूड हो चुकी हैं, बकौल उनके कंक्लूड हो गई। अब फैसला होना है कि कंक्लूसिव फैसला इस तरह होगा कि हमारी और उनकी कमेटी बैठेगी और रेट तय करेगी। भाई बैठ जाओ। अच्छा, एक और बात मैं आपको आपके चैनल के तवज्जो से कहूँगा। एक बात हमारी हुई थी उनसे वर्बल कि जब तक कि ये रेट नेगोशिएट हो रहे हैं, एक्सरसाइज होंगी, बिल्कुल रैशनल चीज़ें सामने आ जाएंगी, उस वक्त तक कम से कम जुर्माने और छापे दुकानदारों से रोक दिए जाएं, क्योंकि उनका आपका सरकारी नर्ख जो है वो रिवाइज ही नहीं हुआ। आप जाते हैं उसको उठा के ले आते हैं, जिसकी कुल ताकत 20,000 रुपये है, उस पर 20,000 रुपये जुर्माना करके आप उसकी दुकान ही बंद कर देते हो। जब तक ये फैसला नहीं होता जुर्माने तो ना करो। फिर जुर्मानों की रसीद नहीं दी जाती। बेशतर वाक़यात मेरे पास मौजूद हैं। हम सरकार से लड़ते नहीं हैं, लड़ेंगे नहीं, पुरअमन लोग हैं, आखिर तक दरख्वास्त ही करेंगे। तो खुदारा चले, हमारी भी दुआ है कि आपकी दरख्वास्त जो है वो सरकार जल्द ही सुने। शरीफ भाई से मेरा अगला सवाल ये है कि जनाब शरीफ कुरैशी साहब, क्या आप समझते हैं कि आपके जो फैसले हैं वो वन मैन शो पर मुनहसर है या फिर पूरी बरादरी और मुशावरत से कोई फैसला सादिर किया जाता है? देखिए शेखुल कुरैश, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि 14 या 12 कमेटियाँ पूरी कराची में काम कर रही हैं और उसका मरकज़ नाज़िमाबाद में है। हमारे चेयरमैन शाहिद हुसैन कुरैशी भाई हैं और हमारे सरपरस्त आला रईस कुरैशी भाई हैं
اور دیگر عارف بھائی ہیں ہمارے، تو یہ تمام لوگ وہ ہیں کہ جو بغیر مشورے کے، بغیر مشاورت کے ویسے بھی کام نہیں ہونے دیتے۔ ہم اپنی مرضی سے، نہ تو ہم اپنی مرضی سے کام کر سکتے اور نہ ہمارے مرکزی قائد جو ہے اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ معمولی سی بات بھی ہوتی ہے تو مشاورت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اب یہ سمجھ لیں کہ میں مشاورت کے لیے 5 منٹ کی مشاورت کے لیے میں کورنگی سے آتا ہوں، سردی ہے یا گرمی، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر معاملے میں ہماری مشاورت ہوتی ہے۔ اور ہمارے چیئرمین شاہد بھائی کا یہ کہنا کہ بغیر مشاورت کے کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر مشاورت کے ہم اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکیں گے، اس میں جو ہے ہمیں رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی، کام نہیں ہوگا۔ کام نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ میرا اگلا سوال ہے معین قریشی بھائی سے۔ معین بھائی، آپ یہ بتائیے کہ جس طرح سے مہنگائی بڑھتی ہے اور گورنمنٹ ہر چیز پر ریٹ بڑھا دیتی ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کے جو پرائسز ہیں وہ ہر 15 دن بعد ریوائیو ہوتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گوشت کے کام میں بھی کوئی ایک مخصوص ٹائم ہونا چاہیے کہ اس کے حساب سے پھر مہنگائی کے حساب سے اس کو ریوائیو کیا جا سکے؟ بالکل، آپ کی بات بہت بجا ہے، اور بہت آپ نے جو سوال پوچھا بہت توجہ طلب ہے، اور ارباب اختیار کو اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مہنگائی روز بروز کہاں سے کہاں جا رہی ہے، یہ سب تمام لوگ عوام سب جانتے ہیں، اور سرکاری سطح پر بھی یہ پہنچتی ہے اور اس کے اعداد و شمار وہ جمع کرتے ہیں۔ اب ہم گوشت کے پیٹرول کی آپ نے تذکرہ کیا، پیٹرول کے جو پرائز ہے وہ ماہانہ کی بنیاد پر اور 15 دن کی بنیاد پر ریوائز ہوتے ہیں، اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ آیا یہ مہنگائی ہوئی ہے تو اس حساب سے پیٹرول کو بھی مہنگا ہونا چاہیے، اس سے ریلیٹڈ دوسری بہت ساری چیزیں ہیں خود بخود اس پہ مہنگائی ہو جاتی ہے، پیٹرول کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ تو سرکار جب دیکھتی ہے کہ بھئی سرکار یہ پیٹرول خرید رہی ہے، تو جب خرید رہی ہے اگر اس کو وہ مہنگا مل رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس کو مہنگا بیچتی ہے، اس کے پرائز جو ہے نا جتنے بھی اس میں مطلب بڑھنے ہوتے ہیں 1 روپیہ یا 2 روپیہ یا 1.5 روپیہ تو وہ بڑھا دیتی ہے، وہ اپنی جو ان کی سفارشات ہوتی ہیں۔ معین صاحب، میں آپ کو یہاں روکوں گا۔ آپ نے کہا کہ پیٹرول، چونکہ ہم پیٹرول ظاہر باہر سے لیتے ہیں اور ان کے حساب سے ڈالرز میں ادا کرتے ہیں، تو آپ کے پاس تو یہاں آپ کا اللہ کے فضل سے آپ کی اپنی پیداوار ہے، تو پھر آپ کیا گائے زیادہ چارہ کھاتی ہے، کیا بچڑا زیادہ پانی پیتا ہے، اس کے بھی آپ چارجز لگاتے ہیں؟ دیکھیں یہ سب چیزیں نا پیٹرول کے اوپر چلتی ہیں۔ چارہ اگر خریدیں گے تو وہ اس میں چارہ بنا، اس میں اگایا گیا گھاس اگائی اور یا دیگر اس سے جو اس کا لہسن وغیرہ ہے وہ سب بنے، تو اس کو منڈیوں تک لانے کے لیے بھی پیٹرول کی ضرورت ہے، ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، اس میں پیٹرول کا ایشو ہے۔ اور پھر افرادی قوت ہے، اس کے اندر اس کا بھی ایشو ہے کہ وہ پیٹرول کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس کو محنت، آپ یہ کہتے ہیں کہ لیبر کی بھی جو ہے نا اس میں کاسٹ ہوتی ہے، ضروریات زندگی کا سامان لیتا ہے تو وہ ظاہر ہے مہنگائی کے حساب سے چلتا ہے۔ میں اب اگلا سوال چیئرمین صاحب سے کروں گا، چپتا ہوا سوال ہے لیکن میں بالکل کرنا چاہوں گا۔ عام تاثر لوگوں کا یہ ہے کہ جہاں گوشت کی دکان ہوتی ہے وہاں ارد گرد کے صفائی کا بڑا فقدان ہوتا ہے، اور وہ اپنا ٹھیا، اپنا تخت، اپنا جو بھی سسٹم ہے اس کو وائنڈ اپ کر کے چیزیں ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے؟ یعنی آپ یہ سوچیں کہ سچ ایکسپریس نیوز جو ہے آج آپ کے مسائل پر بات کر رہا ہے، تو آپ اپنے لوگوں کو کیا ایجوکیٹ کرنے ہیں؟ بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے۔ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو بھی۔ میں ان کو یہی پیغام دوں گا، ان کا اپنا لباس ہو، ان کا گھر ہو یا ان کا کاروبار ہو، صفائی ہونی چاہیے۔ جس لیبر کو آپ سیلری دیتے ہیں، کام کرواتے ہیں ان سے، اگر وہی جاتے ہوئے دکان کے ارد گرد کو بھی صاف کر کے جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میں چاہوں گا گوشت کے کاروباری حضرات سے کہ میرے اس پیغام کو نوٹ کریں کہ تکلیف نہ پہنچائیں، اور صفائی ہی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے، گاہک کو اٹریکٹ کرتی ہے اس دکان کی طرف جہاں صفائی ہوگی۔ یہ خود سوچنا چاہیے دکاندار کو، صاف ستھری دکان کی طرف زیادہ صاف ستھرا آدمی جائے گا، اور گندی کی دکان ہوگی تو اس کی ریٹ، اس کی جو سیل ہوگی اس میں فرق ہوگا۔ ظاہر حفظان صحت کے حساب سے پھر وہ چیز جو ہے وہ ممنوع بھی قرار دی جا سکتی ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ صحیح بھی قرار دی جا سکتی ہے، قانون بھی حرکت میں آ سکتا ہے، قانون بھی حرکت میں آ سکتا ہے، اور صفائی پر ان کا چالان بھی غالباً کیا جا سکتا ہے۔ میرا اگلا سوال ہے شریف قریشی صاحب سے۔
چیف آرگنائزر ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ آپ کا ملنا ملانا یکجہتی کا پیغام ہے، لوگوں سے ملتے ہیں، دکانداروں سے بھی ملتے ہیں اور دیگر لوگوں سے بھی ملتے ہیں، تو اس کرونا وائرس کی وجہ سے گوشت کے کام سے منسلک لوگوں پر کیا اثر انداز ہوئے ہیں یہ کرونا وائرس، اور کس طرح سے لوگ جو ہے اپنے آپ کو سروائیو کر پائیں؟ دیکھیں، کرونا وائرس سے جس طریقے دوسرے شعبے کے لوگ متاثر ہوئے، مزدور بھی ہوئے، کاروباری بھی ہوئے، اسی طریقے سے ہمارے لوگ بھی ہوئے، لیکن شیخ القریش نے جو کمزور طبقہ تھا اس کو باقاعدہ راشن ان کے گھروں پر پہنچایا اور ہر مہینے پابندی سے پہنچایا۔ یہ شیخ القریش کا ایک اعزاز ہے کہ ایسی جگہ جہاں دوسرے ویلفیئر ادارے نہیں پہنچ سکے وہاں پہ میں نے خود موٹر سائیکل کے اوپر، ویڈیو بھی موجود ہے، لوگوں نے دیکھی ہے، موٹر سائیکل کے اوپر رکھ کر اور میں لوگوں کے گھر پر راشن لے کر گیا۔ یہ شیخ القریش کے ہمارے شاہد بھائی کی ہدایت تھی کہ جہاں جہاں بھی جتنے بھی ہمارے ذرائع اور وسائل ہیں اس کو بھرپور استعمال کیا جائے اور جہاں بھی غریبوں میں یہ پہنچایا جا سکتا ہے راشن پہنچایا جائے۔ تو اللہ کی فضل سے ہم نے کرونا وائرس میں جو ہے نا بہت کام کیا۔ تو کیا آپ نے کیٹیگری بنا رکھی تھی کہ صرف قریشی برادری ہی کے لوگوں کو دیا جائے گا یا دیگر قوموں کو بھی شامل کر کے ان کا درد اور ان کی مصیبت کو سمجھتے ہوئے ان کی مدد کی جا سکے؟ نہیں، دیکھیں، یہ شیخ القریش جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، برادری کے نام پر انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ تو جب شیخ القریش انسانیت کی خدمت کر رہی تو اس میں برادری کہاں سے رہی؟ تو انسانیت آ گئی نا، انسان آ گیا۔ تو اب ضرورت مند اگر ایک شخص ہے جو میری برادر کا نہیں ہے تو کیا ایک مسلمان کے ناطے کیا میرا یہ ضمیر برداشت کرے گا کہ میں اس کو چھوڑ کے اپنی برادر کے آدمی کو دوں؟ ظاہر ہے یہ تو انسانی خدمت اور انسانی درد دل رکھنے والوں کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ احساس ہوتا ہے۔ میرے پاس آپ 20 سیکنڈ ہے، آپ اپنے قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس سچ نیوز کے پلیٹ فارم سے؟ تھینک یو ویری مچ۔ میرا پیغام یہی ہے کہ یکجہتی کونسل کے ہاتھ مضبوط کریں۔ میں قریشی برادری کی بات کر رہا ہوں۔ قریشی برادری کی مختلف جماعتیں ہیں، مختلف ناموں سے ہیں، اپنے ناموں پر قائم رہیں، فیڈریشن بنائیں تاکہ ایک قریشی پہچان بن جائے، نام کچھ بھی رہے، ایک ایکشن کمیٹی یا ایڈاک کمیٹی بنائیں، ایک فیڈریشن بنائیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے ایک جگہ جمع ہو جائے۔ معین قریشی صاحب، آپ اپنا کوئی پیغام دیں، 20 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ میں پیغام دینا چاہوں گا اپنے ارباب اختیار جو ہمارے ہیں گوشت ریلیٹڈ کاروبار میں، جو ہماری کوشش ہے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے جو مسائل ہیں گوشت سے ریلیٹڈ لوگوں کے ان کو جو ریٹ کا ایک اہم مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے اور ترجیحی بنیادوں پر اس کو سنا جائے اور اس کے مسائل کو حل کیا جائے۔ جو ریٹ سے متعلق ہیں اور جو بلا جواز چھاپے ہیں، بلا جواز گرفتاریاں ہیں، عزت نفس کو مجروح کرنا ہے، اس کو فور بند کیا جائے۔ بالکل عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے۔ چیف آرگنائزر شریف قریشی صاحب، آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے قوم قریش کو اس سچ نیوز ایکسپریس کے حوالے سے آپ اس پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو کچھ ایسا پیغام اپنی قوم کو دینا چاہیں گے جس سے آپ کو لگے کہ یہاں فقدان ہے، ہمیں یہاں پیغام دینے کی ضرورت ہے؟ میں یہ اپنی قوم قریش کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک جہتی کونسل کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر آپ شیخ القریش کے نام سے نہیں چاہتے، آپ اپنے ناموں سے، اپنے نام سے ایک جہتی قائم کریں۔ جب پوری قوم ایک جگہ جمع ہو جائے گی تو پھر تمام مسائل کے اوپر دیکھ لیں گے کہ کس کو کیا کرنا، کس کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ بس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قوم قریش شیخ القریش کے اس ایک جہتی کونسل کو کامیاب کریں، اس کے پیغام کو عام کریں اور سب مل کر قوم قریش کو ایک جگہ کرنے کی کوشش کریں۔ جی، ان کا پیغام ہے کہ ساری قومیں، ہماری جتنی بھی قریش برادری ہے، وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تاکہ قوم اور برادری کی کھلے دل سے خدمت ہو سکے، بے لوث خدمت ہو سکے۔ اور جس طرح سے قریش برادری کو جو درپیش مسائل ہیں، ہماری دعا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہمیں ارباب اختیار سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہماری ان سے بھی گزارش ہے کہ ان کے مسائل کو ذرا سا سیریس لیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور اس سے بھی لاکھوں جو ہے وہ روپے اور کروڑوں روپے جو ہے وہ گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے، جنریٹ ہوتا ہے۔ سچ ایکسپریس نیوز کی اس پلیٹ فارم سے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کمنٹ کے لیے سچ ایکسپریس نیوز کے پیج پر جائیے اور اپنی کمنٹ اور آرا سے نوازیں۔ بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملتے ہیں ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔